وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے یہاں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت، ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت اور بڑی اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کی، اللہ نے حسن و جمال سے اسے نوازا، نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا، جایا کرتا، نماز پڑھتا، چلا جاتا، گھر سے آتا، نماز پڑھتا، راستے میں ایک عورت کا گھر پڑا کرتا تھا، راستے میں ایک عورت کا گھر، وہ اس کو دیکھا کرتی، یہ دل کا صاف بندہ نماز پڑھتا، گھر چلا جاتا۔ کہا گیا ہے یہ آنکھ تیر کی مانند ہے، تیر کی طرح ہے، جس طرح سے تیر کا زخم جلدی سے نہیں بھرتا، اسی طرح یہ آنکھ کا معاملہ ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے، جس کو نظر بھر کے اس نے دیکھ لیا، اس کا اثر جلدی ختم نہیں ہوتا ہے، جلدی اس کا اثر جانے والا نہیں ہوتا ہے۔ جوان تھا، اچھی صحت، یہ اس پر فارفتہ ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ کس طرح سے اسے راضی کیا جائے، بڑی پریشان۔ اس نے اپنی خادمہ سے خواہش ظاہر کی کہ یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، اسے الگ میں تنہائی میں ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے۔ خادمہ کچھ عمر دراز تھی، کہا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام تو ہم آج ہی کر گزریں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو تو ہم آج ہی کر لیں گے۔ ترکیب بنائی، دونوں سوچنے لگی کس طرح سے کرنا ہے۔ شام کا وقت ہوا، نوجوان نماز کے لیے آیا، نوجوان نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نوجوان گھر کی طرف پلٹا، یہ خادمہ جا کر کھڑی ہو گئی اور جا کر کے اس سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی گھر میں کوئی نہیں ہے اور وزن داری چیز ہے، اور اگر آپ ہمارے گھر چلے جائیں اور اس کو اٹھا دیں تو اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے، اور یہ بڑا ہی اچھا کام ہے۔ تو اس طرح پیار کی باتیں کی کہ ہمارے گھر پہ کوئی جوان نہیں ہے تاکہ وہ ہمارے اس کام کو کر سکے، تو اگر آپ کی مدد مل جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا، اور رب بھی خوش ہوگا اور رب کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ نوجوان کہتا کوئی بات نہیں، چلو چلتا ہوں۔ لے کر گئے، گھر کے اندر داخل ہو گئے، پہلے دروازے داخل ہوئے، دوسرے کمرے میں گئے، تو جس کمرے میں وہ لڑکی پہلے سے موجود تھی گئے، چٹکنی لگا دی، دروازہ بند کر دیا، چٹکنی لگا دی۔ اب اس نوجوان نے خوف خدا اس کے دل میں، یہ قرآن والا تھا، یہ قرآن سمجھتا تھا، قرآن کی حقیقت کو جانتا تھا، قرآن کے ارشادات پر عمل کرتا تھا۔ اس پر ایسا خوف الہی کا اس پر ڈر ہوا، اس طرح سے یہ خوف الہی سے ڈرا۔ تنہائی تھی، کوئی نہیں تھا، اکیلا تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، چاہے تو کر سکتا تھا، جو چاہے وہ اس کے ساتھ کرتا، لیکن کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ لیکن خوف الہی ایسا اس کے دل پر اثر کیا کہ خوف الہی سے یہ لرزنے لگا اور وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گیا، وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ اب یہ لڑکی پریشان ہو گئی، خادمہ کو بلایا، کہا یہ تو مر گیا۔ اس نے چیک نہیں کیا، نبض نہیں پکڑی کہ اس کے اندر سانس ہے کہ نہیں ہے، گھبرا گئی، کہا یہ تو مر گیا۔ خادمہ نے کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے، الزام اس پر آئے گا جس کے یہاں سے لاش برآمد ہو، جس کے یہاں لاش پائی جائے اس پر الزام آئے گا، کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ پکڑیے، ایک طرف سے میں پکڑتی ہوں اور اس کو باہر ڈالتے۔ تو جہاں پر لوگ کوڑا ڈالا کرتے ہیں، انہوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو لے کر کے گئی اور کوڑے دان پر جا کر کے ڈال دیا۔ ادھر نوجوان بیٹا تھا، ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے جو جوان بیٹا ہو، خوبصورت ہو، اچھی صحت ہو، جس کو دیکھ کر کے کوئی خوش ہوتا ہو تو باپ کو کتنی محبت ہوگی۔ ایک اچھی کیفیت کا مالک تھا، باپ تلاش میں نکلا، بیٹا نہیں آیا، رات چڑھنے لگی، رات بڑھنے لگی، بیٹا اب تک گھر کے اندر نہیں آیا۔
परेशानी के आलम में जब निकला तो बेटे को पाया कि बेटा एक ओढ़ा डालने की जगह पर पड़ा है। बेटे को उठाया, घर लेकर गया। बेटे को होश में आने के बाद पूछा, बेटा क्या बात हुई, तुम्हें यहाँ किसने डाला? पूरी बात बताना शुरू की। तो फिर जब उस मकाम पर पहुंचा कि एक औरत ने मुझको बहलाया, एक औरत ने मुझको जिना की दावत दी, जब फिर उस मकाम पर पहुंचा, ऐसा खौफ इलाही उसके दिल पर असर किया, ऐसा खौफ इलाही उसके दिल पर असर करता है कि अब तो हकीकतन उसकी रूह परवास कर जाती है। इंतकाल हो गया, बेटा दुनिया से गया। बाप ने जल्दी जल्दी उसको रात में ही दफन किया और दफन करने के बाद सुबह हुई, नमाज फजर हज़रत उमर फारूक आज़म ने पढ़ाई, उमर बिन खत्ताब ने नमाज फजर पढ़ाई। पूछा वो फला हमारा मुक्तदी नहीं आया, क्या बात, क्यों नहीं आए? लोगों ने बताया ऐसा ऐसा मामला हुआ, जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, गम में उसका बाप है इसलिए नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, जवान बेटा घर से गया है। तो शदीद गम है, कहा चलो फिर चलते हैं, हम भी अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। पहुंचे, पूरी दास्तान सुनी, कैसे किस तरह से बेटे के साथ मामला हुआ, बताया इस तरह से खौफ इलाही का असर हुआ कि मेरा बेटा दुनिया से चला गया, मेरा बेटा दुनिया से रूपोश हो गया और परवास कर गई। कहा अच्छा तो बताओ फिर मुझे तुम्हारे बेटे की कब्र कहाँ है, मुझे अपने बेटे की कब्र पर लेकर के चलो, तुम्हारे बेटे की कब्र किस जगह है? कहा फला जगह। लेकर पहुंचे, जाकर के कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। वो नौजवान, अल्लाह का फरमान है कि जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डर गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसके लिए 2 जन्नतें हैं। बता अब तेरे साथ क्या मामला हुआ? तो कब्र से आवाज आई, कब्र से किसी कहने वाले ने कहा कि रब भी सच्चा है, अल्लाह का महबूब भी सच्चा है और कुरान का फरमान भी सच्चा है। जैसा कि कुरान में इरशाद फरमाया उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी। रब का फरमान सच्चा है, कोई झूठ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 जन्नतें अता कर दी। नौजवानों, आज तुम्हारे अंदर कितना खौफ इलाही है कि अगर कोई